الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم میں سے ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دے، ہم کو کوئی ایسی دعا سکھا دے کہ جس دعا کے پڑھنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی وہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی ہی دعا پیش کرنے والا ہوں، لیکن اس دعا کے پیچھے جو ایک واقعہ ہے وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس واقعے کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنثور میں بھی نقل فرمایا ہے، اور صاحب روح المعانی نے علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تحت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت کریمہ کے نیچے ان دونوں حضرات نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ نے جو علم حاصل کیا ہے آپ کے زمانے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، ان میں سر فہرست جن حضرات کا نام آتا ہے جن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، حضرت زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اکابر صحابہ کرام ہیں، اور آپ نے جن سے حدیثیں حاصل کی ہے، جن سے حدیثیں آپ نے سنی ہیں، ان میں حضرت عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شامل ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کیا ہے وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں گیا اور میں نے صبح کر لی، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک لمبی رات محسوس ہو رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ رات ہو گئی ہے۔ مجھے نیند آنے لگی تو میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو میں نے اپنے پیچھے کچھ چلنے کی آہٹ سنی، جیسا کہ کوئی بندہ چل رہا ہے، کچھ ہلن چلن مجھے محسوس ہوئی تو میں گھبرا گیا، میری آنکھ کھل گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی پکارنے والا مجھے پکار کر کہہ رہا ہے، غیب سے گویا کہ آواز آ رہی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے مجھے کیا کہا، اے وہ شخص جس کا دل غم سے بھرا ہوا ہے، غم سے لبریز ہے، تو گھبرا مت، ڈر مت، میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کے بعد تو جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اس کے بعد جو غیب سے آواز آ رہی تھی اس نے دعا بتائی، وہ دعا کون سی بتائی؟ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ ایک اور مرتبہ میں آپ کی خدمت میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ اس دعا کا خلاصہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا نکل کر آتا ہے؟ اے اللہ، آپ مالک ہیں، آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، جو معاملہ آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس بندے نے کہا تھا کہ آپ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ چونکہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت غم میں مبتلا تھے، تو انہوں نے وہ دعا مانگی
جو ان کو کرنی تھی۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے پہلے یہ دعا پڑھی، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، جو دعا ان کو بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ فاسعدنی فی الدارین، اے اللہ مجھے دونوں جہاں میں نیک بخت بنا، وکن لی ولا تکن علی، وکن لی ولا تکن علی، اے اللہ تو میرا ہو جا، میرے خلاف مت ہونا، وانصرنی علی من بغی علی، اے اللہ تو میری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہے، میرے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ہے، واعذنی من ہم الدین، اور اے اللہ مجھے قرض کے بوجھ سے بچا دے، وقہر الرجال، اور لوگوں کے غیظ و غضب سے اور لوگوں کے ظلم سے بچا دے، وشماتت الاعداء، اور دشمنوں کی گالیوں سے تو مجھے بچا دے، دشمنوں کے برا بھلا کہنے سے مجھے بچا دے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، وصلی، اور انہوں نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے انہوں نے درود پاک پڑھا اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی۔ تو میرے دوستو یہ دعا ہم یاد کر لیں، اور اس دعا کو یاد کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ میرے دوستو ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم ان صحابہ کرام، ان تابعین کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں۔ لیکن میں اپنا تجربہ پیش کرتا ہوں کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی دعا ہم نے مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔